السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حسد کرنے والے پر 5 مصیبتیں آتی ہیں۔ حسد کرنے والے ضرور سنیں۔ حسد کرنا مطلب ہوتا ہے کسی سے جلن رکھنا۔ تو آج ہم حسد کرنے کے بارے میں بات کریں گے۔ حسد کرنے والے ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو انسان کے اوپر 5 مصیبتیں لا دیتی ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو حسد کرنے والوں پر جو 5 مصیبتیں آتی ہیں وہ 5 مصیبتوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ بزرگوں کا قول ہے کہ حسد سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بھی چیز نقصان دینے والی نہیں۔ جتنا حسد انسان کو نقصان پہنچاتا ہے کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ حسد کرنے والا 5 مصیبتوں کا مستحق ہے جن کا محسود سے کوئی تعلق نہیں، محسود سے جس سے حسد کیا جائے۔ یہ 5 مصیبتیں حسد کرنے والے پر آتی ہے جن کا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس شخص پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو مسلط کر رکھا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 5 مصیبتیں کون کون سی ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے، نمبر 1، بے انتہا غم۔ حسد کرنے والے کو پہلی مصیبت جو پہنچتی ہے وہ بے انتہا غم، وہ غم میں ہی رہتا ہے۔ ارے اس نے کار لے لی، اس کی کار کیسی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیسے ہی وہ غریب ہو جائے، اس نے مکان بنا لیا، ارے وہ اتنا قابل ہو گیا، ارے اس نے یہ کر لیا۔ اب یہ حسد کرنے والا ہے نا جو غم میں ہے، وہ سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر جل بن رہا ہے، وہ کچھ کھا پی رہا ہے تو اس کے کھانے کو پینے کو دیکھ کے جل بن رہا ہے، اگر وہ اچھی کامیابی مقام پہ پہنچ رہا ہے تو وہ اسے دیکھ کے جل بن رہا ہے، تو بے انتہا غم۔ سو رہا ہے تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے جس کو اس کو حسد ہے، کیسے نقصان میں پہنچے گا، کیسے اس کی بربادی کے دن میں دیکھوں گا، بے انتہا غم۔ تو پہلی مصیبت جو آتی ہے حسد کرنے والے پر وہ ہے بے انتہا غم۔ دوسری مصیبت حسد کرنے والوں کو جو پہنچتی ہے کہ یہ مصیبت ایسی ہے حسد کرنا جس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ایک مسلمان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے نا، جب کوئی تکلیف مسلمان کو پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ حسد کرنے والا جب کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کو حسد کرنے سے تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ تکلیف ایسی مصیبت ہے جس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری چیز مذمت، یعنی جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کی ہر جگہ مذمت کی جاتی ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں کی جاتی۔ سب جانتے ہیں کہ یہ حسد کرتا رہتا، سب سے حسد ہی کرتا ہے، یہ اس سے حسد کرتا رہتا ہے تو اس کی کوئی تعریف نہیں کی جاتی، کیونکہ حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے اس کی تعریف نہیں سن سکتا، اس کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتا، اس کا اچھا کھانا پینا نہیں دیکھ سکتا۔ جب اس کے سامنے تعریف کی جاتی ہے اس شخص کی جس سے وہ حسد کرتا ہے تو یہ اس کی برائیاں شروع کر دیتا ہے، تو لوگ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حسد کرتا ہے بہت زیادہ، اس کے سامنے تو کوئی بات ہی نہ کرو، حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی مذمت کی جاتی ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں کی جاتی۔ چوتھی مصیبت حسد کرنے والے پر کیا آتی ہے، اس سے خدا ناخوش ہوتا ہے۔ حسد کرنے والوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ حسد کرنا، جلن کرنا کسی سے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے منع فرمائے کہ حسد مت کرو، جلن حسد مت کرو کسی سے، اور جو حسد رکھتا ہے کسی کے بارے میں، کسی سے حسد کرتا ہے تو اس سے خدا ناخوش ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بری بات ہے کہ اس سے اللہ ناخوش ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ پانچویں مصیبت جو حسد کرنے والے پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے،
اور اس کی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ساری زندگی وہ جل بھن کر کباب بن کر گزار دیتا ہے، حسد ہی کرتا رہتا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم کسی سے حسد کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بندے سے حسد کرتے ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو 5 لوگوں سے حسد کرتے ہوں گے، 10 سے حسد کرتے ہوں گے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہر ایک سے حسد ہے، بس وہ اپنے علاوہ کسی کی تعریف سن ہی نہیں سکتے، اپنے علاوہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کسی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اچھا کھا پی رہا ہے یا اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، یا اس کے سامنے کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ فوراً جو ہے نا حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حسد جیسی روحانی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر آپ بھی ہم سب لوگ اپنی ذات کے اندر غور کریں کہ ہم کسی سے حسد کرتے ہیں، اگر حسد کرتے ہیں تو حسد کرنا بند کیجیے، اپنے آپ پر کنٹرول کیجیے۔ حسد کیسے ختم ہوگی؟ حسد کرنے کی عادت، بری عادت کیسے ختم ہوگی؟ یہ تبھی ختم ہوگی جب ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں گے، ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ علماء میں یہ بھی لکھا ہے کہ حسد جو روحانی بیماری ہے نا، اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جس سے ہم حسد کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے حسد دور فرما اور میرے بھائی کو اور مجھے بھی ترقی عطا فرما، میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ تو نواز، خوب نواز اور مجھے بھی نواز۔ تو اس کے لیے جنت کی دعا کریں۔ تو کیا ہوگا کہ جنت کی دعا کریں، نعمتوں کی دعا کریں، اس کے لیے اچھا سوچیں، اور جیسے ہی حسد جیسی فیلنگ آئے آپ کے اندر تو استغفر اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے حسد والی جو فیلنگ ہے وہ آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ تو حسد کرنے والوں پر یہ 5 مصیبتیں آتی ہیں، ہم سب لوگوں کو حسد اور جلن سے بچنا چاہیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔